اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت به أي بالخيار فإن البكر إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخيار يبطل خيارها فإن سكوتها رضاء ولا تعذر بالجهل والجهل ليس بعذر في حقها جی اور اس کا خیار ممتد نہیں ہوگا آخری مجلس تک، اور اس کا خیار ممتد نہیں ہوگا آخر مجلس تک۔ کس کا تک؟ ہاں، کیا مطلب ممتد کا؟ یعنی بڑھے گا نہیں، پھیلے گا نہیں، اس کا خیال ممتد نہیں ہوگا آخر مجلس تک، یعنی اس کا خیال پھیلے گا نہیں آخر مجلس تک، یا کہ یہ باقی نہیں رہے گا۔ وَإِنْ جَهَلَتْ بِهِ اگرچہ وہ اس سے جاہلہ ہو، اگرچہ یعنی اس بات کو نہ جانتی ہو۔ کس بات کو؟ کیا مطلب اس کا؟ تفسیر آگے دیکھیے۔ اے بالخیار یعنی خیار آخر مجلس تک باقی نہیں رہے گا۔ فَإِنَّ الْبِكْرَ إِذَا سَكَتَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ کیونکہ باکرہ جب بلوغ کے بعد خاموش رہی، اوِل علم یا جاننے کے بعد خاموش رہی، کیونکہ باکرہ بالغ ہونے کے بعد یا علم ہو جانے کے بعد خاموش رہی، خاموش تو اسے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ جی کیا بولے؟ بالغ ہونے کے بعد اس کو خیر حاصل، لیکن باکرہ بالغ ہونے کے بعد یا اس کی جانکاری کے بعد ہے نا خاموش رہی تو اسے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ علی ان لم تعلم ان لها الخيار یبطل خیارها، یعنی اس بنیاد پر خاموش رہی کہ اسے اختیار حاصل ہونے کا علم ہی نہیں، تب بھی اس کا خیار باطل ہو جائے گا، تب بھی اس کا خیار جی اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جیسے اب جاہلہ محترمہ لوگ ہیں، اسے کیا پتا کہ بالغ ہونے کے بعد ہمیں خیار حاصل ہوتا ہے تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ بولنا چاہیے، یہ نکاح ہمیں منظور نہیں۔ اب جاہلہ عورت کو تو پتہ ہے ہی نہیں، بھلے اس کو پتہ نہ ہو، لیکن اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد یا خبر پہنچنے کے بعد اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اب اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا، اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ یبطل خیارها اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ فإن السکوت رضا کیونکہ اس کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے۔ ولا تعذر بالجہل اور جہالت کے سبب معذور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیا کہ جہل اس کے حق میں عذر نہیں ہے، اس کے حق میں عذر نہیں ہے۔ اس بات کو نہیں سمجھ شاید آپ۔
دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچہ کا نکاح کرا دیا، بچی کو بالغ ہونے کے بعد خیار حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے تو نکاح کو لازم کر دے، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے۔ بالغ ہو گئی بیچاری مگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے خیار حاصل ہے، اسے یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں کہ میں چاہوں تو اس نکاح کو لازم رکھوں اور چاہوں تو اس نکاح کو فسخ کر، اسے کوئی پتہ نہیں۔ تو اب بالغ ہونے کے بعد وہ خاموش رہی، یا یہ کہ بالغ تو ہو چکی تھی، کچھ دنوں کے بعد اس کو خبر پہنچی کہ محترمہ تیرا نکاح تو تیرے باپ نے، تیرے دادا نے، تیرے فلاں نے اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ نہیں، باپ دادا تو خیر مجبر ہے، باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے تمہارا نکاح فلاں شخص سے کر دیا ہے۔ وہ خاموش رہی، وہ یہ جان رہی تھی کہ اب کیا کروں جب نکاح ہو گیا ہے تو اب تو میں کچھ کر سکتی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے خیار حاصل ہے، اب خاموش رہی۔ تو اب شریعت کہتی ہے بالغ ہونے کے بعد خاموش رہی یا علم پہنچنے کے بعد، اس بات کی خبر کے بعد کہ نکاح تمہارا ہو چکا ہے پھر بھی خاموش رہی، تو اب اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں جاہلہ تھی، ان پڑھ تھی، اب مجھے میری ثانیہ آپی نے، رابعہ آپی نے مجھ کو بتایا، ہمارے اسکول میں تھوڑی یہ سب پڑھائی جاتی ہے، یہ تو محترمہ لوگ میری سہیلی تھی، وہ لوگ بتائے کہ تمہیں خیار حاصل ہے، لہذا اب مجھے منظور نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اب اس کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جہالت، جاہلہ رہنا عذر معقول نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی، لہذا اس کو خیار کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ بخلاف المتع، برخلاف معتقہ، بخلاف المعتقہ، برخلاف معتقہ کے، معتقہ کس کو کہتے ہیں؟ حاشیہ 5 بھی لکھا ہے اور یہاں تفسیر بھی لکھا ہے، اذا اعتقت الامۃ ولہا زوج ثبت لہا الخیار، یعنی جب کوئی اپنی باندی کو آزاد کرے، یعنی جب ہے نا آزاد کردہ، اب معتقہ کا معنی کیا ہو گیا؟ آزاد کردہ لونڈی، برخلاف آزاد کردہ لونڈی کے، یعنی شوہر والی لونڈی کو جب مالک آزاد کر دے، کیا بولیں گے؟ جب شوہر والی لونڈی کو مالک آزاد کر دے تو اس کو اپنے شوہر سے فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو اس کو اپنے شوہر سے فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَجِهْلُهَا عُذْرٌ، پھر اگر اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے لیے خیار ہے جی، لیکن اگر اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ اختیار ملتا ہے، پھر اگر اسے معلوم نہ ہو کہ اختیار ملتا ہے تو اس کا یہ جہل عذر شمار کیا جائے گا۔ بولیے، فَجِهْلُهَا عُذْرٌ، تو اس کی جہالت، اس کا یہ جہل عذر شمار کیا جائے گا۔ نہیں آیا ترجمہ کس کا؟ ہاں میں نے صحیح ترجمہ لگایا، دیکھیے، اذا اعتقت الامۃ، یعنی کوئی باندی کو آزاد کیا، ولہا زوج، اور اس کے لیے شوہر ہو، ثبت لہا الخیار، تو اس کے لیے خیار ثابت ہوگا۔ اب میں نے اسی کا ترجمہ کہا، شوہر والی لونڈی کو، شوہر والی لونڈی کو جب مالک آزاد کر دے تو اس کو اپنے شوہر سے
فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے، فسخ نکاح کا حاصل ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمْ، پھر اگر وہ نہ جانے، پھر اگر کہ اس کو اختیار ملتا ہے تو اس کا یہ جہل عذر شمار کیا جائے گا، تو اس کا یہ جہل عذر شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَا تَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ بخلاف الحرائر، کیونکہ باندی کو، کیونکہ علم سیکھنے کی فرصت نہیں ملتی، کیونکہ باندی کو تو علم سیکھنے کی فرصت نہیں ملتی، لہذا وہ بیچاری اگر جاہلہ ہے تو اس کے ساتھ مجبوری ہے، لہذا اس کی جہالت عذر معقول ہے۔ اگر وہ یہ کہتی مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اس کی بات سنی جائے گی، لہذا اسے اب بھی اختیار حاصل ہوگا، برخلاف ان عورتوں کے، برخلاف الحرائر، برخلاف ان عورتوں کے جو آزاد ہیں۔ بولیے نا بھائی، آزاد ہے۔ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر مرد و عورت پر، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وَبِالتَّقْصِيرِ لَا تُعْذَرُ، اور کوتاہی سے جاہل رہے گی تو اس کا جہل عذر نہ ہوگا۔ آزاد عورت ہے، وہ علم حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ اسے مولا کی خدمت نہیں کرنی ہے، اس کے بعد بھی وہ کوتاہی کے سبب، دنیا داری کے سبب علم دین حاصل کرنے سے محروم رہ گئی۔ اب وہ یہ کہہ رہی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو تجھے پتہ نہیں تھا یہ تیری مجبوری ہے، تیرا اختیار اب باقی نہیں رہا۔ سمجھ شریف میں بات آئی، برخلاف الحرائر، برخلاف آزاد عورت کے، کیونکہ علم دین سیکھنا ہے مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وبالتقصیر، اور کوتاہی کے سبب علم حاصل نہیں کی، لا تعذر، تو معذور نہیں ہوگی، اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ اگر باندی ہے وہ جاہلہ رہ جاتی ہے تو اس کی جہالت عذر شرعی ہے، لیکن آزاد عورت جاہلہ رہتی ہے تو عذر شرعی نہیں ہے۔ لہذا باندی یہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اختیار حاصل ہوتا، اب پتہ ہوا، اب میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں، تو بات مانی جائے گی، لیکن آزاد عورت کہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی تو ایک اعتراض اور جواب کو بھی سماعت کیجیے۔ فَإِنْ قِيلَ كَلَامُنَا فِي الْبِكْرِ حَالَ بُلُوغِهَا وَهِيَ قَبْلَ الْبُلُوغِ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ بِالشَّرَائِعِ، پھر اگر اعتراض کیا جائے ہمارا کلام، ہمارا باقرہ نابالغہ میں ہے، ہمارا کلام بسم اللہ، کلامنا فی البکر حال بلوغہا، ہمارا کلام بکر نابالغہ میں ہے۔ ارے بھائی بالغ ہونے سے پہلے ہے نا، تو بالغ ہونے سے پہلے تو وہ نابالغہ ہی ہے نا، جبکہ وہ بالغ ہو، جبکہ وہ بالغ، اور وہ بلوغ سے پہلے غیر مکلف ہے، اور وہ یعنی بالغہ ہونے سے پہلے مکلف
نہیں ہے. اس اللہ اگر کوئی اعتراض کرے ہمارا کلام بکر میں حالہ بلوغ یا جس وقت کی وہ بالغہ ہو رہی ہے، اب بالغہ ہونے سے پہلے، اور وہ بالغہ ہونے سے پہلے مکلف نہیں ہے، اور وہ بالغہ ہونے سے پہلے بشرائع شریعت کا، اور وہ بالغہ ہونے سے پہلے احکام شریعت کا مکلف نہیں ہے. اے بھائی، بالغہ ہونے سے پہلے وہ جاہلہ تھی، تو بالغہ ہونے سے پہلے وہ تو شریعت کا پابند بھی نہیں تھی. جب تک بالغہ نہ ہو جائے شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. تو علم دین سیکھنا جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ بالغ اور بالغہ پر ہے، نابالغ نابالغہ پر نہیں. لہذا بالغہ سے پہلے وہ جاہلہ تھی، اب بالغہ ہوئی، اب وہ علم حاصل کرے گی، اب وہ کہے گی کہ ہاں مجھے اس کی خبر نہیں تھی، تو عذر نہیں ہونا چاہیے. بالغہ ہونے سے پہلے اگر وہ جاہلہ ہے تو اس کی جہالت عذر شرعی ہونی چاہیے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ جہالت عذر شرعی ہونی چاہیے. تو جواب دے رہے قلنا اذا راحق الصبی والصبیۃ، اذا یہ ہم کہیں گے لڑکا اور لڑکی جب قریب البلوغ ہو جائیں. ہاں، راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب المراہقہ قریب البلوغ، اوپر لکھا بین سطور میں، یعنی جب بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں نا، اس کو راہب بولتے ہیں، راہقہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جب لڑکا اور لڑکی قریب البلوغ ہو جائیں، فَإِمَّا أَن يَجِبَ عَلَيْهِمَا تَعَلُّمُ الْإِيمَانِ، تو ان پر واجب ہے ایمان اور احکام ایمان کا سیکھنا. ہاں، فَإِمَّا أَن يَجِبَ عَلَيْهِمَا تَعَلُّمُ الْإِيمَانِ وَأَحْكَامُهُ، تو ان پر واجب ہے احکام. ہاں بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بالغہ ہونے سے پہلے اس پر واجب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بچی ہو بچہ ہو جب قریب البلوغ ہو، بالغ ہونے کے قریب ہو، تو ان دونوں پر واجب ہے، بچی پر بچہ پر، ایمان اور احکام ایمان کا سیکھنا. او یجب علی ولی کی ہمت تعلیم، یا پھر ان دونوں کے ولی پر تعلیم دینا واجب ہے، یا پھر ان دونوں کے ولی پر واجب ہے کہ انہیں تعلیم دیں. بچہ جب بالغ ہونے کے قریب ہو یا بالغہ ہونے کے قریب ہو تو ان دونوں پر واجب ہے کہ علم سیکھے. اگر اس پر واجب نہیں تو اس کے ماں باپ پر واجب ہے کہ بچہ کو علم سکھائے، ہے نا. اس کے ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ علم سکھائیں، کیونکہ عموماً بچے کے ولی انہیں جاہل مطلق نہیں رہنے دیتے ہیں، اس لیے بچہ کا جہل عذر نہیں ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو آزاد لڑکا آزاد لڑکی ہے، بالغہ ہونے کے بعد اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. لہذا خبر پہنچی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ بالغہ ہو گئی اور خاموش رہی، تو اب اس کی خاموشی رضامندی کہلائے گی، بعد میں اس کو اختیار حاصل نہیں ہوگا. سمجھ شریف میں بات آئی؟ ولا ينبغي ان يترك سدن، جی ہاں، یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے.
اس کو چھوٹے بچہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، انہیں چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا سبعا او واضربوهم اذا بلغوا عشرا۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے تم اپنے بچوں کو حکم کرو نماز کا جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں۔ ہاں، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو جب وہ 10 سال کا ہو جائیں۔ ہاں، حضور نے فرمایا ہے بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو، انگلی پکڑ کر نماز میں لے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اس کو مارو۔ مطلب یہ ہوا کہ اب ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹی بچوں کو علم دین سے آشنا کرائے۔ اگر نہیں کرایا تو ان کی ماں باپ کی غلطی ہے، اگر بچوں نے کوتاہی کی وجہ سے نہیں کیا تو ان کی غلطی ہے۔ بہرحال جہالت، جاہل رہنا، ان پڑھ گوار ہونا یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ لوگ بولتے یار یہ لوگ عالم ہو کہ مولانا ہو کہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، ہم لوگ بھلا نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں۔ ارے نہ جاننا عذر نہیں ہے، تمہیں 2 گناہ ملے گا، ایک تو نہ جاننے کا گناہ اور پھر گناہ کرنے کا گناہ۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے تو یہیں تک رہنے دیں، چلیے ورنہ سبق پھر آگے بڑھ جائے گا۔ تو اسی کو یاد کیجئے، دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیے، جو لوگ بھی یوٹیوب چینل میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سعادت دارین سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔